لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کے سامنے مسلسل میں دروس قرآن کے حوالے سے محو گفتگو ہوں، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ ہم قرآن کو خالی یہ سمجھ کے الماری میں نہ رکھ دیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے، باعث عظمت ہے، بلکہ کتاب ہوتی ہے پڑھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، جس سے انسان کی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ لہٰذا جب دنیاوی کتابوں سے اس طریقے سے فوائد آپ حاصل کر رہے ہیں تو جو وحدہ لا شریک کا قانون ہے، ہم اور آپ اپنے دل سے خود پوچھیں کہ اگر اس قانون کی کتاب کو الماری میں رکھ دیا جائے اور خالی سفر پر جاتے وقت ہوا لی جائے تو یہ کیا ہم نے اپنے معبود کی عبادت کا حق ادا کیا، یا اس کے اقوال سے اس کے بتائے ہوئے راستے کو ہم نے اپنایا؟ بہرحال تو میں نے جو قول پڑھا اس دن رسول آواز دیں گے، کس دن؟ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں گے، پروردگارا میری اس قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قول رسول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکوے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پیغمبر کی شکایت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور حضرت چونکہ رحمت للعالمین ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے تو ایسے لوگوں پر عذاب الہی ہو جانا چاہیے، یا پیغمبر جو ہے ایسے لوگوں پر پیغمبر نے لعنت کیوں نہیں کی؟ وہ دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام معصوم ہیں، سردار انبیاء ہیں، یہ کسی کے لیے لعنت کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ بہرحال آئیے آگے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس قول کی روشنی میں، ہم قرآن کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں نماز میں، اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن چشم پوشی اور نظر اندازی کی منزل سے خارج ہو جائے۔ ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، جبکہ ائمہ نے فرمایا ہے کہ روزانہ ہم کو چاہیے کہ ہم کم از کم 50 آیتیں قرآن مجید کی
تلاوت کریں۔ تو جب معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ 50 آیتیں کم از کم تلاوت کریں، تو ہم پھر غافل کیوں ہیں؟ اگر ہم اب معصوم کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم ائمہ کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم وحدہ لا شریک سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر ہم غافل کیوں ہیں؟ ہم میں چشم پوشی جیسی وبا کہاں سے آ گئی؟ بہرحال یہ تو ان لوگوں کا کام تھا کہ جو قرآن کے مخالفین نہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس لیے کہ قرآن وہ سچی کتاب ہے کہ اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آئیے آگے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اگر تم تلاوت قرآن پاک کر رہے ہو تو اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ خالی سورہ ختم ہو جائے، لیکن تلاوت تو کم از کم کرو، 50 آیتوں کی کم از کم کرو۔ اور دوسری چیز اس بات کا خیال رہے کہ تمہارا مقصد ختم قرآن نہ ہو، خالی سورہ کا ختم کرنا مقصد نہ ہو۔ اگر اس طریقے سے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کتاب اللہ ہے، قوانین الہی کا نام ہے قرآن، جو قلب رسول پہ نازل ہوا۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک دم سے قرآن مجید پورا نازل ہو گیا اور جو ہے وہ کتاب کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، بلکہ قرآن دھیمے دھیمے کر کے آیا۔ کچھ مکی آیتیں ہیں، کچھ مدنی آیتیں ہیں، بہرحال الگ الگ حالات میں قرآن مجید آیا۔ آگے امام فرماتے ہیں قرآن کو سکون کے ساتھ تلاوت کرو، یعنی گھبراہٹ میں نہیں، جلد بازی میں نہیں، بلکہ قرآن کی جب تلاوت کرو تو سکون کے ساتھ اور اس کو سمجھتے بھی جاؤ، اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ قرآن کی تلاوت سے اپنے دلوں کو جھنجھوڑو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، اور اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے سوال کرو کہ آیا ہم خداوند عالم کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ اور اندھیری رات کی طرح مشکلات تمہارے اوپر چھا جائیں تو قرآن کا سہارا بناؤ، اور جب تمہارے اوپر مشکلات آ جائیں، مصائب تمہیں گھیر لیں، لوگ تمہارے بالکل مخالف ہو جائیں، تمام مسائل ایسے آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی کہ جب آپ تبلیغ خداوند عالم کے لیے نکلے تو آپ کے اوپر گمے بھی مارے گئے، پتھر بھی مارے گئے، پھینکے گئے، کوڑا بھی پھینکا گیا، تمام مشکلات آئے دین کی راہ میں، لیکن آپ گھبرائے نہیں، بلکہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا۔ اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ جب تمہارے سامنے مشکلات جو ہے تمہارے اوپر چھا جائیں، مشکلات کا پہاڑ آ جائے،
تو قرآن کو سہارا بناؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو سہارا بناؤ، اور اس کے بعد میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مدد مانگو۔ اب آئیے ایک واقعہ اس کی عظمت کے بارے میں بیان کر دوں۔ ملا صدرہ قدسرہ کہتے ہیں کہ میں نے فلسفے کے اوپر بہت سے کتابوں کا مطالعہ کیا، اور اتنا مطالعہ کیا کہ میں خیال کرنے لگا کہ اب مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، میں ایک بہت بڑی شخصیت ہو چکا ہوں۔ یہ ملا صدرہ کا کہنا ہے۔ لیکن جیسے ہی میری اتنا مطالعہ فلسفے کا کرنے کے بعد جب میری آنکھیں کھلیں تو دل کے دریچے کھلے، اور میں نے خود کو حقیقی علوم سے بالکل خالی پایا۔ فلسفے کے اوپر اتنا کام کیا، لیکن جب ہم نے غور و فکر کیا تو ہم بالکل خالی تھے۔ کہاں ہم کو فخر حاصل ہو رہا تھا کہ میں ایک شخصیت ہو گیا ہوں، میں ایک شخصیت کا مالک ہو گیا ہوں، میں ایک عالم ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت میں جو ہے جب ہم نے حقیقی راستے پر نظر پڑی ہماری تو میں بالکل خالی تھا۔ عمر کے آخری حصے میں نے سوچا قرآن اور محمد آل محمد کی روایت پر غور و فکر کروں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا کام بے بنیاد ہے۔ یعنی جو میں کام کر رہا تھا کہ جو ہے جب میں نے تمام مراحل کے اوپر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے کہ میں نے پایا کہ میرا کام بے بنیاد تھا، کیونکہ میں پوری عمر نور کے بجائے یعنی سائے میں کھڑا رہا۔ یعنی اتنا کام کرنے کے باوجود جب قرآن پر نظر پڑی، جب قرآن کے اوپر جو ہے کے لیے دل نے آواز دی کہ جو ہے کہ حقیقی کتاب وہ ہے جس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ بہرحال اس نے پایا کہ جو ہے کہ ہم تمام فلسفی کتابیں لکھنے کے باوجود اس کے اوپر کام کرنے کے بعد میں بالکل خالی تھا۔ غصے کی وجہ سے میرے اندر آگ لگ گئی، اتنا غصہ تھا کہ جو ہے کہ آخر میں نے زندگی کیسے گزاری جو غلط تھا، اور بالکل آگ ببولا ہو گیا میں غصے کے اندر، اور میرا دل شعلہ ہو گیا۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ میرا دل شعلہ ہو گیا، یہاں تک کہ صرف رحمت الہی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے قرآنی اسرار سے آشنا کیا۔ میں بہت پشیمان تھا، لیکن وہی امید، وہی خالق نے میرا ساتھ دیا، اور قرآنی اسرار سے آشنائی ہو گئی، اور میں نے قرآن کی تفسیر اور اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ وحی کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، پردے ہٹ گئے، میں نے مشاہدہ کیا کہ ملائکہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ جب میں نے دیکھا کہ جو ہے کہ جب میں نے پایا کہ جو ہے کہ میں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، تو جب میں نے قرآن پہ کام شروع کر دیا، قرآن پر جو ہے قرآن
کچھ سمجھنے کی اور تلاوت کی کرنا شروع کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا کہ ملائکہ مجھے سلام کر رہے تھے اور اور جنت کی بشارت دے رہے تھے۔ تو دیکھیے، انسان اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے جو تصور کرتا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم ہم پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، سرمایہ کمانے کے لیے، بڑے بڑے مکان بنانے کے لیے، گاڑیاں بنانے کے لیے ہم حاصل کرتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں، کیا ہم یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر یہی چیز ہم قرآن میں بھی ڈھونڈے تلاش کریں کہ ترقی ہمیں کیسے حاصل ہوگی، تو کیا قرآن معاذ اللہ ایسی کتاب ہے جو کہ ہمیں کامیابی اور کامرانی کے راستے نہیں دکھا سکتی ہے؟ ارے بھائی، جتنے ماہرین نے، جتنے سائنسدانوں نے فوائد حاصل کیے ہیں، یہ سب قرآن سے ہیں یا نہج البلاغہ سے ہیں۔ ہماری چشم پوشی سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ ہم نے جو آج ہے وہ قرآن کو سفر میں ہوا دینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے رکھ رکھا ہے اور غور و فکر نہیں کیا، تو اس کا خامیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ فیض کاشانی قدسرہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی کتابیں اور رسالے لکھے، ریسرچ کی، لیکن میں نے کسی علم میں اپنے درد کی دوا اور اپنے پیاس کے لیے پانی نہ پایا۔ میں نے بہت کام کیا، لیکن تمام علوم کو میں نے کھنگالا، لیکن اپنے درد کی دوا اور اپنی پیاس کے لیے پانی جو ہے مجھے کسی علم میں نہ ملا۔ میرے اوپر خوف طاری ہو گیا اور بار الہی سے میں نے توبہ و استغفار کیا، یہاں تک کہ خدا نے قرآن اور حدیث میں غور و فکر کے ذریعے میری ہدایت فرمائی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فیض کاشانی قدسرہ۔ امام خمینی علیہ الرحمہ اپنی ایک گفتگو میں اپنی تمام عمر قرآن کے راستے میں نہ لگانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ جو اتنے بڑے قائد اور اتنے بڑے رہبر کہ جنہوں نے شیعت کو پہچانوا دیا، انقلاب اسلامی ایران کو برپا کیا اور تمام پورے ملک کے اوپر اسلامی حکومت قائم کر دی، ان کی انکساری کا عالم یہ دیکھیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے علماء، ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ تمام عمر کے راستے میں نہ لگانے پر افسوس کا اظہار کیا۔ قرآن کے اوپر جو ہے تمام عمر نہ لگانے کے لیے افسوس کر رہے ہیں، اور انہوں نے حوزات علمیہ اور یونیورسٹیوں کو تاکید کی کہ قرآن اور اس کے مختلف پہلوؤں کو تمام مومنین مضامین و عناوین میں اعلیٰ مقصد قرار دیں، تاکہ عمر کے آخری حصے میں جوانی کے ایام پر افسوس نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو بالکل وقت ضائع نہ کریں۔ دنیاوی جو دوسرے علوم میں ہم وقت خرچ کر رہے ہیں وہی ہم قرآن اور نہج البلاغہ کے اوپر لگائیں، تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں یہ نہیں دے سکتی یہ کتابیں، وہ علوم ہمیں قرآن اور نہج البلاغہ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے کہ نہج البلاغہ یا قرآن تمام ترقیاتی، واللہ میں روزے سے ہوں، میں کیا بتا رہا ہوں کہ
تمام تر ترقیات جو آج دنیا میں نظر آ رہی ہیں یہ کسی اور چیز کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کوئی اور کتاب کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ قرآن اور نہج البلاغہ کا یہ نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے پڑھی اور سمجھی، جو آج پوری دنیا میں ترقی کی، ان ترقیات میں سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن اور نہج البلاغہ پر غور کریں، اور خاص طور سے یہ مہینہ جو رمضان المبارک جس میں ہم مہمان خداوندی ہیں، جس میں بہت ہی زیادہ ثواب ہے، ایک آیت کا ثواب پورے سورے کا ملتا ہے، پورے سورے کا ثواب ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، بعض مقامات ایک آیت پڑھنے کا پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا ہم اس بہترین موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ آئندہ سال ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کو رمضان نصیب نہ ہونے والا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔